اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہم مسئلے پر کیے گئے سوال کا تفصیل سے جواب درج ذیل ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ حدیث میں اس پر سخت وعید آئی ہے۔ یہاں مکمل تفصیلات دی جا رہی ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں اس حوالے سے کوئی ابہام نہ رہے۔ عنوان: ابرو بنوانا یا باریک کرنا، نمس، قرآن، حدیث اور فقہ کی روشنی میں مکمل تحقیق۔ تعارف: نمس کیا ہے؟ لغوی معنی: نمس النمس عربی زبان میں اس عمل کو کہتے ہیں کہ چہرے کے بال، خاص طور پر ابرو کے بال نوچنا، باریک کرنا یا ترتیب دینا۔ عرف عام میں ابرو کی شیپ بنوانا، غیر ضروری بال نوچ کر خوبصورتی پیدا کرنا، پارلر یا بیوٹی سیلون میں ابرو بنوانا۔ قرآن کریم کی روشنی میں سورہ نساء کی آیت 119 میں رب کریم فرماتے ہیں: وَلَا مُرَنَّخُمْ فَلَا يُغَيِّرَنَّ خَلَقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا۔ ترجمہ: اور شیطان نے کہا، میں ان کو ضرور حکم دوں گا تو وہ اللہ کی تخلیق کو ضرور بدل ڈالیں گے، اور جو کوئی اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنائے گا تو وہ کھلا نقصان اٹھائے گا۔ تشریح: اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو بہترین ساخت میں پیدا کیا۔ شیطان انسانوں کو بہکا کر فطری ساخت میں تبدیلی پر آمادہ کرتا ہے، جیسا کہ ابرو بنوانا مفسرین جیسے امام طبری، ابن کثیر، قرطبی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت ان تمام افعال پر دلالت کرتی ہے جو فطرت الہی کو بدلنے کے زمرے میں آئیں، جیسے دانتوں میں فاصلہ، ابرو بنوانا، جسم پر نقش و نگار، ٹیٹ وغیرہ۔ حدیث مبارکہ کی روشنی میں صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے: لعن اللہ النامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغیرات خلق اللہ۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ان عورتوں پر جو ابرو کے بال نوچتی ہیں، جو نچواتی ہیں اور حسن کے لیے دانتوں میں فاصلہ پیدا کرتی ہیں، جو اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرتی ہیں۔ اہم نکات: لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دوری، یہ گناہ کبیرہ میں شمار ہوتا ہے۔ ابرو بنانے والی بھی اور بنوانے والی بھی دونوں ملعون قرار دی گئی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، جب ایک عورت نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابرو بنوانے کے متعلق سوال کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: اذ خوابی فقد لعن النبی النامصات والمتنمصات۔ تشریح: حضرت عائشہ نے عورت کو سختی سے روکا۔ ان کی یہ بات اس مسئلے کی حرمت پر دلیل ہے۔ فقہی مذہب کی رائے: چاروں مکاتب فکر حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، جمہور علماء کی متفقہ رائے ہے کہ ابرو بنوانا، باریک کرنا یا نوچنا حرام اور ناجائز ہے۔ استثناء: اگر عورت کی ابرو یا چہرے پر غیر معمولی بال ہوں، مثلا مردانہ بال یا بیماری کی صورت میں، تب صفائی کی نیت سے کچھ بال صاف کرنا اجازت کے دائرے میں آتا ہے، لیکن فیشن، پارلر یا حسن کی نیت سے ابرو بنوانا سختی سے منع ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کی کتاب فتاوی رضویہ میں صاف الفاظ میں لکھا گیا ہے: چہرے کے بال نوچنا، خاص کر ابرو کے بال باریک کرنا، عورتوں کا اپنے حسن کے لیے کرنا حرام ہے کہ حدیث میں اس پر لعنت آئی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ابرو بنوانے کو حرام قرار دیا اور فرمایا کہ لعنت والی چیز سے زینت لینا عذاب کی طرف لے جاتا ہے۔ مفتی امجد علی اعظمی رحمہ اللہ، آپ جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے، نے اپنی مشاور کتاب بہار شریعت میں فرمایا: ابرو کے بال نوچنا یا باریک بنوانا حرام ہے، اس پر لعنت آئی ہے۔ بہار شریعت حصہ 16 ابواب زینت۔ یہ واضح الفاظ بریلوی مکتب فکر کی پوزیشن بیان کرتے ہیں: ابرو بنوانا حرام اور لعنت کا موجب۔ مفتی محمد وقار الدین مفتی اعظم پاکستان، کتاب وقار الفتاوی میں فرمایا:
جو عورتیں ابرو کے بال نچوا کر باریک کرتی ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لعنت کی مستحق ہیں۔ ایسا کرنا ناجائز اور کبیرہ گناہ ہے۔ وقار الفتاوی جلد 3 صفحہ 214۔ سنی مکتب فکر کی خاص بات: سنی علماء احادیث نبویہ کے ساتھ ساتھ شرعی حیا، عورت کی فطری شرم و عصمت کو بھی بہت اہمیت دیتے ہیں۔ اس لیے فیشن یا دنیاوی حسن کے لیے یہ عمل شدید مذمت کے قابل سمجھا جاتا ہے، حتیٰ کہ شوہر کی پسند بھی اس حرام فعل کو جائز نہیں کر سکتی۔ فتاوی علماء کرام مفتی تقی عثمانی صاحب: ابرو کے بال نوچ کر باریک کرنا جیسا کہ بیوٹی پارلر میں ہوتا ہے احادیث میں منع ہے۔ یہ عمل حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اگر کسی کو پسند ہو تو اس کی رضا سے یہ عمل جائز نہیں ہو جاتا۔ دارالعلوم دیوبند۔ سوال: کیا عورت کے لیے ابرو بنوانا جائز ہے؟ جواب: نہیں، ابرو بنوانا، باریک کرنا یا اس کی شکل تبدیل کرنا احادیث نبویہ میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ آج کے دور میں فتنے کی شکل: آج کل سوشل میڈیا، ماڈرن بیوٹی سٹینڈرڈز اور پارلرز نے خواتین کو اس عمل کی طرف راغب کیا ہے، مگر ایک مسلمان عورت کا کردار فیشن کے بجائے تقوی، حیا اور اطاعت شریعت پر ہونا چاہیے۔ سچی خوبصورتی دل اور کردار کی ہوتی ہے، چہرے کے میک اپ اور ابرو کی شیپ کی نہیں ہوتی۔